بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ لفظ خطا کا کیا مطلب ہے؟ اور مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد کے مقابلے میں جو لوگ آئے، جیسے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، اور جو لوگ مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، ان سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ خطا نادی ہوئی ہے یا خطا اجتہادی ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جو لفظ خطا ہے یعنی خا کے اوپر زبر ہے، خطا کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک۔ اور اس حوالے سے ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطاؤں کو، بھول چوک کو، جن کاموں پر ان کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا ان سے درگزر فرمایا، یعنی خطاؤں کو، بھول چوک کو معاف فرمایا۔ تو خطا کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خطا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خطا نادی ہوتی ہے، ایک خطا اجتہادی ہوتی ہے۔ نادی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جان بوجھ کر خطا کرنا، اور خطا نادی کی نسبت صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ جو مجتہد ہوتا ہے، امر خیر کا طالب ہوتا ہے، تو اس سے وہ کام کرتے وقت وہ بھول چوک ہو جاتی۔ تو اب جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جو لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ان میں اہل سنت کا یہ کہ جتنی بھی اہل سنت کی آپ عقائد کی کتابیں پڑھ لیں، شرافی کے پر شرح عقائد نسبی، دیگر جو اصول کی کتابیں، سب میں موجود ہے کہ ان سب میں جو حق پر تھے مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ خلیفہ راشد بھی تھے، چوتھے خلیفہ راشد ہے، اور باقی جو ان کے مقابلے میں ان سب سے خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، اور جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں سب میں موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اجتہادی واقع ہوئی، اور خطا اجتہادی جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو مجتہد ہوتا ہے، چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، تو ان کو سنگل ثواب ملے گا، اور مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو حق کا مقابل باطل نہیں ہوتا، ہر جگہ حق کا مقابل باطل نہیں ہوتا۔ یہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کو سنگل ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 10 پڑھ لو، بہار شریعت پڑھ لو، سب میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مولا علی ہے۔ تو جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کرتا ہے، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ اور یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سمجھے یا ان سے افضل سمجھے، ایسا شخص بھی گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا مقام ہوتا بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہیں، کیونکہ آپ شروع میں اسلام لے آئے تھے، پھر تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے آپ ساتھ رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، تو بعد میں اسلام لائے، تو بہرحال یہ صحابی ہیں، ان پر لعن طعن کرنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حرام ہے۔ اور لعن طعن کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کی ہرگز بھی تعظیم، سید بھی اگر لعن طعن کرتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ بھی رافضی ہے، اس کی بھی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو، ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور نسیم الریاض میں موجود ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا بھائی عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی پر ان کا احترام واجب ہے، ان پر لعن طعن کرنے والا شخص دوزخی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کا مقام مرتبہ خلفائے ثلاثہ، تین خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر عثمان کے بعد سب سے افضل مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو خطا اجتہادی پر ثواب ملتا ہے، یعنی سنگل ثواب ملے گا، مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی بحث میں پڑ گئے ہیں، اور اس طرح جو صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، مشاجرات ہوئے، ان کو لوگوں کے درمیان لا رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس طرح مشاجرات کو عوام کے اندر بیان کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ عالم دین سے جب بات پوچھی جائے، عقیدہ پوچھا جائے گا، تو اس کو بتانا ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں، پھر بتانا بھی چاہیے۔ باقی ان کو لوگوں کے سامنے لانا، پھر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھی ہرگز اجازت ہرگز بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے بھائی، تو ان کو عوام کے سامنے ہرگز بھی لانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی آپ صحابہ کا تذکرہ کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ذکر کریں۔ اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے کہ ہم نبی کے تمام صحابہ اور اہل بیت دونوں سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی۔